قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. تھک کے نہیں بیٹھنا مجلس حسین میں، تھوڑا سا اپنے زبانوں کو حرکت بھی دینی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اپنی موجودگی کا احساس بھی دلوانا ہے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. حسینیت. یزیدیت. حضرات حاضرین احباب کرام، موالیان حیدر قرار، وفداران آل محمد اور عزاداران سرکار مظلوم کربلا، دعا ہے کہ مالک ہماری اس مختصر سی عبادت کو منظور و مقبول فرمائے. گزشتہ مجلس میں بھی اسی حدیث کو سرنامہ کلام بنایا اور آپ کی خدمت میں ایک دو آرائز پیش کی تھیں. میرا پروگرام ہے کہ آج بھی اسی حدیث کے ذیل میں ایک دو نقطے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 منٹ فضائل، اس کے بعد ذکر مصیبت. میرے سے پہلے برادران نے انتہائی خوبصورت اور پردرد آواز میں آپ کو ذکر مصیبت سنائی ہے. موقع نہیں کہ میں جملے فضائل کے پڑھوں، لیکن مجلس کو مکمل کرنے کے لیے بالخصوص یہ وہ ایام ہیں کہ ان ایام میں اہل بیت کی سواریاں ہمارے گھروں کی مہمان ہیں، تو ان سواریوں کے سامنے اپنی ڈیوٹی کو پیش کرنا یہ بھی عظیم ثواب ہے. جیسے آپ کا بیٹھنا ثواب ہے، ایسے ہی پڑھنا ثواب. تو میں نے ایک گزشتہ مجلس میں عرض کی تھی کہ ہمارے پاس 2 گراں قدر چیزیں ہیں کہ جن کی قیمت دنیا میں تو ہم ادا نہیں کر سکتے. ایک ولایت علی ہے، ایک عزائے حسینی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ بھی کہا تھا کہ ولایت کے بغیر ایمان مکمل نہیں، اور عزاداری یعنی کہ عزائے حسین کے بغیر انسان مکمل نہیں. بے شک بے شک. انسان کے مکمل ہونے کے لیے عزاداری اس کی شرط ہے. بے شک بے شک. مولا کا فرمان ہے چھٹے امام کا کہ یہ جو ہم بیٹھ کے عزاداری کر رہے ہیں، ذکر مصیبت بیان کر رہے ہیں، ذکر فضائل بیان کر رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، بلکہ شام سے لے کے رات گئے تک، اور پاکستان میں مختلف علاقوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے برنامے ہیں. مومنین کے پاس سونے کا وقت نہیں ہے، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، ہلکے پڑے ہوئے ہیں. یہ جو اتنے ہم بےتاب ہیں، اپنی ناموس کی فکر نہیں، اپنے کاروبار کی فکر نہیں، گھر بار کی فکر نہیں، تو کیا یہ ویسے ہی ہم گھوم پھر رہے ہیں؟ کیا ہمیں کوئی الگ ہی شوق ہے کہ ہم حسین کے لیے گلیوں میں نکل آئیں اور حسین حسین کر رہے ہیں؟ بلکہ نہیں، اس کا ایک ایسا اجر عظیم ہے ہمارے پاس کہ جس کی مثال لفظوں میں نہیں بیان ہو سکتی. ہاں، یہ ضروری ہے کہ امام کے فرامین سے ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم کہاں تک پہنچ سکیں گے. تو آج میرے ذہن میں ایک نقطہ آ رہا ہے کہ جو کم از کم یہاں پر بیٹھ کے اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے ہم بیان کر سکتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ روز محشر میرے شیعوں کو، میرے محبوں کو جنتی ایسے دیکھیں گے جیسے زمین پر بیٹھے ہوئے آسمان میں تاروں کو دیکھتے ہیں. زمین پر بیٹھ کر آسمان پر تاروں کو نگاہ کرنے والے جنتی ہمارے شیعوں کو اس طرح دیکھیں گے. تو یہاں پر بیٹھا ہوا ہر بندہ اپنا مقام اور اپنی منزل کو خود سمجھ سکتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے. کائنات میں جتنے بھی مسلمان ہیں، شیعہ سنی کا فرق نہیں ہے، دیوبندی کا، وہابی کا کوئی فرق نہیں ہے. جتنے بھی مسلمان کلمہ گو ہیں وہ اپنی زندگی میں 2 دعائیں ضرور مانگتے ہیں. جلدی جلدی 1 یا 2 جملے ہیں، اس کے بعد ذکر مصیبت.
ایک تو نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ پروردگار میری ہدایت فرما سیدھے راستے کی طرف۔ ایک تو ہدایت مانگتے ہیں، اگر توجہ ہو تو نقطہ بڑا بہترین پیش کرنا چاہتے ہیں، مانگتے ہیں۔ اور دوسری بات، ہر مسلمان چاہے وہ قاتل ہی کیوں نہیں ایک دفعہ ضرور دعا مانگتا ہے کہ پروردگار مجھے گناہوں سے نجات عطا فرما، مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا؟ ان دونوں دعاؤں کی، ایک تو ہدایت کی طرف اپنی رہنمائی چاہتا ہے اور ایک نجات کی طرف اپنی رہنمائی چاہتا ہے۔ اور اگر آپ توجہ کریں اور اس چیز کا مشاہدہ کریں، مسلمان سے ہٹ کر غیر مسلم کی طرف آ جائیں، دنیا میں کوئی بزنس مین ہو، دنیا میں کوئی ڈاکٹر ہو، دنیا میں کوئی جس بھی شعبے زندگی سے وابستہ ہو، اس کی زندگی کا محور ان دو چیزوں کی طرف ہوتا ہے۔ یا تو وہ ہدایت کی طرف جا رہا ہوتا ہے اپنے علم کی، اور ایسی ہدایت کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ اس ہدایت سے اس کو نجات مل سکے۔ اب وہ نجات دنیاوی بھی ہو سکتی ہے، دنیاوی نجات بھی ہو سکتی ہے، اور وہ نجات آخروی نجات بھی ہو سکتی ہے۔ دنیا کا کوئی عیسائی یہ نہیں چاہتا کہ میں جہنم میں جاؤں، اہل کتاب ہے نا، دنیا کا کوئی یہودی یہ نہیں چاہتا کہ میں جہنم میں جاؤں، وہ بھی اپنی عبادت میں اللہ سے ہدایت بھی مانگ رہا ہوتا ہے اور اللہ سے نجات بھی مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو بس بتانا یہ چاہتا ہوں اس حدیث کی ذیل میں کہ کائنات کے رسول نے ایک قاعدہ، ایک قانون، ایک میزان وضع کر دیا کہ کائنات میں مسلمان تو چھوڑو، شیعہ تو چھوڑو، انسان کو جب بھی ہدایت اور نجات کی ضرورت پڑے گی تو وہ اس کو در حسین پر آنا پڑے گا، اور کہہ دیا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ یقیناً آپ کی توجہات میرے قریب ہے۔ اور یہ نجات کا سلسلہ اور یہ ہدایت کا سلسلہ کیا عہد نبوی میں تھا؟ نہیں۔ کیا یہ سلسلہ مولا کی ظاہری امامت کے دور تک محدود تھا؟ نہیں۔ جیسے پچھلی مجلس میں عرض کیا کہ ہدایت کا یہ سلسلہ زیارت کی شکل میں آج بھی ظاہر ہے۔ مولا کے کرامات، مولا کے معجزات، مولا کی نظر کرم، ایسے ایسے دشمنوں پر مولا کی نظر کرم۔ متوکل کے دور کا واقعہ کہ متوکل خود کے پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ آپ صاحب مستحضرہ جانتے ہیں، بہار میں واقعہ لکھا ہوا ہے، پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو گیا، اتنا شدید ہوا کہ جو طبیب تھے انہوں نے کہا کہ اب تیری بچنے کے چانس کم ہیں۔ تو ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا میں کیا کروں، کیونکہ یہ حرام زادہ ہر وقت کربلا کو گرانے کے لیے سرگرم رہتا تھا، اور اس نے بعض روایات میں ہے کہ 7 دفعہ اہتمام کیا لیکن گرا نہ سکا، اور ایک دو دفعہ گرمتی بھی کی۔ اس کو کہا گیا کہ حال تمہارے پاس ایک ہی ہے، بے شک تم اس کو مانتے نہیں۔ کہا کیا کروں؟ کہا جاؤ تربت حسین کی مٹی کھاؤ، تمہیں شفا مل جائے گی۔ تو کائنات نے دیکھا کہ دشمن ضرور ہے لیکن جس وقت کربلا کی خاک اس کے حلق میں گئی اس کی بیماری ٹھیک ہو گئی۔ تو اسی طرح ایک گناہگار، میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کر کے ذکر مصیبت کی طرف آ رہا ہوں۔ ایک گناہگار تھا رسول خدا کے دور میں، اپنے گناہوں سے اتنا نادم ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو معاشرے سے دور کر لیا، لوگوں سے ملنا جلنا دور کر دیا۔ شرمندگی کیا ہے، کبھی کبھی رات کے باہر نکلنا، اپنی ضروریات زندگی کو خریدنا اور واپس گھر آ جانا۔ ایک دن دوپہر کے وقت اس کا دل تنگ ہوا، لوگوں سے دور رہ رہے تھے، تنہائی میں باہر نکلا، کیا دیکھا گلی میں حسن اور حسین جا رہے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، مرکز ہدایت اور ذریعہ نجات، گلی میں حسن اور حسین جا رہے ہیں۔ ذہن میں آیا کہ میرے گناہ تو اتنے زیادہ ہیں کہ میری بخشش یا میری مغفرت یا میری شفاعت ممکن نہیں، اور میں رسول کے سامنے بھی نہیں جا سکتا، بس ان دونوں کو وسیلہ قرار دوں، ان کو ساتھ لے جاؤں۔ اب جیسے ہی اس کے ذہن میں یہ بات آئی، جلدی سے آگے بڑھا، حسن کو دائیں کندھے پر، حسین کو بائیں کندھے پر سوار کیا اور مسجد نبوی کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی چلا، مسجد نبوی میں پہنچا، اصحاب کا ہجوم، سرکار منبر پر تشریف فرما ہے، جیسے ہی اس حالت میں اس گناہگار کو آتے دیکھا، رسول خدا کے چہرے پر مسکراہٹ ظاہر ہوئی۔ اور تاریخ میں ہے کہ رسول خدا اور آئمہ بہت کثرت سے تبسم بھی نہیں کیا کرتے تھے، لیکن روایت میں ہے کہ جیسے ہی رسول خدا نے اس گناہگار کے کندھوں پر حسن اور حسین کو دیکھا، سرکار کے لب اتنے مسکرائے کہ دندان مبارک نظر آنا شروع ہوا۔ اب جیسے ہی قریب آیا، کہا رسول خدا نے کہ بے شک کہ تجھے بھی پتا تھا کہ تیرے گناہ کس کثرت میں ہیں اور کس بے قراری میں ہیں، تجھے بخشش اور تیری شفاعت ہمارے لیے بہت دور تھی، لیکن جو وسیلہ لے کے آیا ابھی خدا نے مجھے کہا ہے کہ اے نبی جب بھی تیرے پاس کوئی بہترین وسیلہ لے کے آئے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کے لیے دعا کر دیا۔ ایک سوال پڑھے مل کے بابا جی۔ اللہم صلی علی محمد
تو اکثر میرے عزیزان میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ ہم خوش نصیب ہیں، ہم خوش بخت ہیں، خدا شاہد ہے کہ ہم ذکر حسین سے جڑے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ اپنی ظاہری مشکلات، ان چیزوں کو دیکھ کر پردیس، علم کی مشکلات، ان کو دیکھ کر جب بھی ہماری نگاہ حسین علیہ السلام کے گھرانے پر پڑتی ہے نا تو ان مشکلات کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ اب متوقع کی بات کی میرے ذہن میں اسی وقت ایک بات آئی کہ یہ حسین کی محنت کا ثمر ہے، یہ وہی چراغ ہدایت ہے، یہ وہی کشتی نجات ہے کہ جس پر سوار ہونے کے لیے کوئی اپنے بازو قلم کرا رہا ہے، کوئی اپنے خود کو زخمی کروا رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ عزیزان، حسین نے اس کشتی نجات پر سوار ہونے کے لیے اور اس کشتی نجات کو زمانے کے لیے فراہم کرنے کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ حسین نے اپنا اصغر بھی قربان کیا ہے، حسین نے اپنا قاسم بھی قربان کیا ہے۔ رات سے جگہ جگہ تذکرہ ہو رہا ہے جناب قاسم کا، جناب اصغر کا۔ آپ دیکھیں نا، جب شب عاشور ہوئی ہے، ہر بیوی اپنے اپنے شہید کو تیار کر رہی ہے۔ ہاں، یہ وہ دن ہے جن دنوں میں الفاظ کی ضرورت نہیں ہے۔ آج خیام حسینی میں پانی بھی بند ہو چکا ہے، زہرا کا لال آج سے پیاسا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے آج مل کر ہم اس بی بی کو پرسا دیں جس بی بی کو کائنات میں ام المصائب کہتے ہیں۔ ہاں، ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جس بی بی کو گھر میں مارا گیا اس بی بی کو رونے کی جگہ مل گئی۔ اللہ کرے یہ جملہ سمجھ لو، جس بی بی کو گھر میں مارا گیا اس بی بی کو رونے کی جگہ مل گئی، رونے کی اجازت مل گئی، لیکن جس بی بی کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں مارا گیا اس بی بی کو رونے کی جگہ نہ مل سکی۔ شب عاشور، ہر ماں اپنے شہید کے ساتھ موجود ہے۔ امام خیام کی طرف پہنچے، دیکھا سرکار قاسم کی والدہ سرکار قاسم کا لباس درست کر رہی ہیں اور فرما رہی ہیں، قاسم میں حسن کی بیوہ ہوں، تو حسن کا یتیم ہے، تجھے پتہ ہے نا میں مدینے سے تیری آس پر آئی ہوں، صبح روز عاشور ہوگی، سب سے پہلے اپنے چچا پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا اور بتا دینا کہ تیری رگوں میں ہاشمی خون ہے، تیری رگوں میں بھی حیدر کا خون ہے۔ امام آگے بڑھے، دیکھا اکبر کی ماں اکبر کو اپنے پاس بٹھائے ہوئے اور کہہ رہی، اکبر ممکن تو نہیں کہ میں تیرے بغیر زندہ رہ سکوں، لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ خیام حسینی میں سب سے پہلے تیری لاش آئے۔ اکبر میں تجھے حسین کا نذرانہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ بس عزیزانو، زیادہ طول نہیں دینا چاہتا۔ امام آگے بڑھے، دیکھا ایک خیمے میں ماں اپنے 2 لختے جگر کو سامنے بٹھائی ہوئی ہے اور اس دفعہ کیفیت بدل گئی ہے۔ ماں کا نام ہے زینب سلام اللہ علیہ اور بچوں کا نام ہے اول و محمد، لیکن ان کے پیار کا انداز جدا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے دونوں بچوں کے بال بھی سنوار رہی ہے اور رو کے کہتی ہے، میں مدینے سے سرکار عبداللہ سے اجازت لے کے آئی ہوں کہ جب بھی عاشور میں معاملہ جنگ تک پہنچ گیا میں اول و محمد کو سب سے پہلے پیش کروں گی۔ بس میری 2 وصیتیں ہیں، یاد رکھنا۔ اور سنو گے عزیزانو، جو بی بی نے وصیتیں کی، کہا ایک تو یہ یاد رکھنا کہ تمہارے ماموں کا سب سے بڑا دشمن اس کربلا میں عمر سعد ہے، اگر عمر سعد تک پہنچو تو اسے قتل کر دینا۔ اور دوسری وصیت کہا کہ یاد رکھو آج 3را دن ہے، حسین کے بچے پیاسے ہیں، تمہارے بچے ماموں کے بچے پیاسے ہیں، اگر کہیں فرات تک پہنچ جاؤ تو پانی نہ پینا، جب بھی پانی کا خیال آئے ایک مرتبہ اصغر کی طرف نگاہ کرنا اور سکینہ کے خشک ہونٹ دیکھنا۔ بچوں نے ماں کی وصیت سنی، صبح ہوئی، یہ بچے مضطرب تھے، کبھی کسی کے خیمے میں کبھی کسی کے خیمے میں، ابھی شرمندگی ہے، ماں کے خیمے کی طرف نہیں جا رہے۔ ایک مرتبہ نگاہ پڑی تو دیکھا سرکار زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، ابھی تک زندہ ہو؟ کہا کہ کیا کرے، جتنی دفعہ بھی ہم ماموں کے پاس گئے لیکن ہمیں موت کی اجازت نہیں مل رہی۔ ایک مرتبہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے سرکار عباس کو آواز دی، کہا عباس میرے قریب آؤ۔ عباس قریب ہے، فرمایا اپنے بھیا حسین سے جا کر کہو کہ زینب کہہ رہی ہے کہ تمہیں میرے حق کا واسطہ ان بچوں کو اجازت دے دو۔
ایک مرتبہ دونوں بچوں کو اجازت ملی. تاریخ کہتی ہے اون کو سرکار حسین نے گھوڑے پر سوار کیا, محمد کو سرکار عباس نے گھوڑے پر سوار کیا. بس یہ دونوں شہزادے بھی مقتل گاہ میں ایسے ہی گئے ہیں جیسے سرکار قاسم میدان میں گئے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ ان دونوں بچوں کے جسم پر زرہ نہیں تھی. ایک مرتبہ جیسے ہی خیموں سے الوداع کیا, یہ دونوں بچے میدان کی طرف آئے. اب دونوں آپس میں مشورہ کر رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے تم میمنہ کی طرف سے حملہ کرو, میں میسرہ کی طرف سے حملہ کروں گا, اور دونوں قلب لشکر پر ملیں گے اور ماں کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے عمر سعد کا خاتمہ کریں گے. ہاشمی جوان تھے, چاہے بھوکے تھے چاہے پیاسے تھے. ایک مرتبہ ایک بچے نے میمنہ کی طرف حملہ کیا, ایک نے میسرہ کی طرف حملہ کیا. صفوں کو چیرتے ہوئے دونوں قلب لشکر پر پہنچے. نزدیک تھا کہ عمر سعد کو قطع کرتے. ایک مرتبہ شور بلند ہوا, ہاشمی خون ہے, ان پر حملہ کرو. چاروں طرف سے بچوں پر حملہ ہوا. بس اب کیسے بتاؤں, ایک کو تلوار کا وار لگا, ایک کو کرز کا وار لگا. دونوں بچے زمین پر آئے, ایک کی روح پرواز ہوئی, دوسرے نے کہا آقا حسین ہم دونوں زمین پر. اجرکم اللہ. مولا آپ کو اس غم کے سوا کسی غم میں رونے کا موقع نہ دے. ہاں زیادہ رو. آج عمر مصائب کو رونے کے لیے آئے ہیں. 2 سے 3 جملے. مولا حسین پہنچے خیمے, جلدی سے میدان کی طرف آئے. بچوں کو دیکھا, ایک کی روح پرواز ہو چکی, دوسرے میں تھوڑی سی رمق باقی ہے. ایک مرتبہ حسین علیہ السلام نے بچے کا سر اپنے زانوں پہ رکھا اور دیکھا کہ بچے کے لب حرکت کر رہے ہیں. حسین علیہ السلام نے اپنے چہرے کو نزدیک کیا. ایک مرتبہ دیکھا تو بچہ اپنی زبان میں کہہ رہا تھا ماموں, ماما سے کہہ دیجئے گا ہم نہر فرات تک گئے لیکن ہمارے لب پانی سے تر نہ ہوئے, اور کہیے گا کہ ہم اپنی اماں سے شرمندہ ہیں کہ آپ کے دشمن کو ختم نہ کر سکے. تاریخ کہتی ہے حسین علیہ السلام نے اون کو دائیں طرف سنبھالا, محمد کو بائیں طرف سنبھالا. ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ سرکار عباس آئے, دونوں کو لے کے مقتل گاہ کی طرف آئے. اب جملے سخت ہے, مجھے معاف کرنا. سب بیویوں کو بلایا گیا, دیکھا کہ سرکار زینب سلام اللہ علیہ نہیں ہے. ایک مرتبہ آواز دی کہ زینب کو بلایا جائے. بی بی آئی, اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا, ایک مرتبہ دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھا اور رو کر کہتی ہے اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں حسین پر کون سی قربانی پیش کروں. میرے اولو محمد تم تو چلے گئے لیکن حسین کو کیسے بچاؤں. وقت گزرا. یہ وہ ماں ہے جو اپنے بچوں کے لیے روئی نہیں ہے, ہاں اکبر کے لیے گریہ کیا ہے. رباب کو تسلی دیتی رہی ہے, ام فروا کو سینے سے لگاتی رہی ہے, لیکن اپنے بچوں کی یتیمی کا پرسہ نہیں لیا. 11 محرم کو صبح جب بیبیاں سوار ہوئی ناکہ پر, آپ کو پتہ ہے ناکہ بلند ہوتی ہے, ایک مرتبہ بلندی سے جب اپنے بیٹوں کے کٹے ہوئے لاشوں پر آواز نگاہ پڑی, رو کر بی بی کہتی ہے اولو محمد میں تمہیں کربلا کے حوالے کر کے جا رہی ہوں. بی بی کوفہ اور شام کے بازار میں سفر کرتی رہی اور کبھی سر حسین کو دیکھ کے روتی تھی, کبھی سر علی اکبر کو دیکھ کے روتی تھی, لیکن اولو محمد کے سر کو دیکھ کے نہ روئی. رہائی ملی, ہر کسی کے سر واپس آنا شروع ہوئے. ایک مرتبہ جیسے ہی ایک تشت میں اولو محمد کے سر آئے اور آواز اٹھی کیا ان بے وارثوں کے سر لینے والا کوئی نہیں. ایک مرتبہ ماں کی ممتا جاگی, بی بی نزدیک ہوئی اور رو کر کہا کہ ہم جس چیز کا صدقہ دے دیں اسے واپس نہیں لیتے, یہ میری اولو محمد ہے. اجرکم اللہ. بس آخری جملہ, آپ کی زحمت مولا قبول کرے. ان روتی آنکھوں کے ساتھ دعا مانگے کہ مولا اس دور میں جو بھی مشکلات میں ہیں مولا ان کی مشکلوں کو حل کرے. اولو محمد کے صدقے میں جو بھی اولاد ہے پروردگار ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. عزیزانو, بی بی جس وقت رہائی پا کر واپس آئی ہیں نا کربلا میں, یہ اسی کی سنت ہے کہ ہمارے بائن زیارت اربائن کرتے. بی بی ہر کسی کی قبر پر گئی. تاریخ کہتی ہے جو میں نے پڑھا ہے بی بی اولو محمد کی قبر پر نہیں گئی, کیونکہ بی بی نے بھائی پر ہدیہ کر چکی. مدینے آئیں, نانا کی مزار پر گئی. کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کے شام تک جتنی بھی مصیبتیں بی بی پر آئی ہیں ایک ایک اپنے نانا سے کہی
اور یہ بھی کہا نانا اگر نہ محرموں کا مجمع نہ ہوتا میں اپنی پشت دکھاتی، نانا مجھے سجاد سے زیادہ درے پڑے ہوئے ہیں۔ ماں کی مزار پر آئی، ہر دکھ بیان کیا، بیٹوں کا درد بیان نہ کیا۔ بھائی حسن کی قبر پر گئی، ہر کسی کا دکھ بیان کیا، اپنے بیٹوں کا درد بیان نہیں کیا۔ حسین کی حویلی میں آئی، ایک ایک کا پرسہ وصول کیا۔ جیسے ہی اونا محمد کا تذکرہ بی بی ہاتھ باندھ لیتی تھی، مجھے اونا محمد کا پرسہ نہ دو۔ ایک مرتبہ ساروں سے فارغ ہو کر ایک مرتبہ بی بی اپنے گھر میں آئی، بیٹیوں سے ملی، سرکار عبداللہ سے ملی۔ جیسے ہی اونا محمد کے حجرے کے قریب آئی اور دو چھوٹے چھوٹے یا نماز نظر آئے، ماں کی ممتا جاگی، دونوں جانماز کو سینے سے لگایا اور ایک مرتبہ کہا، ہائے میرے اولو محمد، اب میں کیسے زندہ رہوں۔ اللہ